السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. لیسن نمبر 7 شروع کریں گے آج ہم لوگ. ایکسپیکٹڈ رول آف میس میڈیا اینڈ دا کرائسس آف 1971. 1971 میں کیا کرائسس آئے اور کیسے میس میڈیا نے کیا رول ادا کیا. تو جو جغرافیکل بارڈرز تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے کبھی بھی جوائنٹ نہیں تھے. انڈیا جو تھا بیچ میں پریزنٹ تھا، جو کہ کباب میں ہڈی تھا، جو کہ جان کی اور زیادہ آگ جلاتا تھا مطلب کے اندر. اور نیوز پیپر نے بھی کوئی کم رول ادا نہیں کیا اس کے اندر. نیوز پیپر بھی کبھی بھی بنگالیوں کی یہ کچھ نہیں لکھا انہوں نے نیوز پیپرز نے. اور جو یہ ٹو ونگز تھے، جو کہ ایک ایسٹ پاکستان تھا ایک ویسٹ پاکستان تھا، اس میں انڈیا پریزنٹ تھا، جس نے بہت زیادہ وائٹر گیپ اور زیادہ ڈال دیا لوگوں کے اندر، لوگوں کو سمجھنے میں، اور کوئی ایفرٹ بھی نہیں کی گئی تاکہ ان کو سمجھا جائے. ایسٹ پاکستان کی لینگویج بھی ڈفرینٹ تھی، ویسٹ پاکستان کی بھی ڈفرینٹ تھی، تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن گیپ بھی بڑا کوئی رول تھا جس نے دوریاں پیدا کر دی. ایسٹ پاکستان کی بنگالی لینگویج تھی، لوکل لینگویج، اور ان کی اسکرپٹ تھی جو سنسکرت تھی. جو ریٹن ان کا لکھنے کا طریقہ تھا لیفٹ ٹو رائٹ تھا، جبکہ جو اردو تھی وہ ویسٹ پاکستان میں زیادہ وائڈلی انڈرسٹوڈ تھی، اور اس کی جو اسکرپٹ تھی وہ عربک اور پرشین تھی. رائٹ ٹو لیفٹ لکھتے تھے. اور یہ جو کمیونیکیشن کی جو لینگویج تھی ان دونوں کا مطلب کہ تب کے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں وہ انگلش تھی، اور انگلش کم لوگ جانتے تھے. اور پھر کم اخبارات بھی کم تھے جو کہ پبلش کرتے تھے انگلش میں، اور پھر ان اخباروں کو بھی کم لوگ بھی پڑھتے تھے کیونکہ کم انگلش ریڈرز تھے. جو فیمس نیوز پیپر تھا وہ ڈھاکہ میں جو تھا وہ پاکستان آبزرور تھا. مارننگ نیوز بھی تھا ایک ڈھاکہ میں، پھر ڈان اینڈ پاکستان ٹائمز فرام کراچی تھا اینڈ لاہور رسپیکٹیولی. انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا جو تھا نا، یہ ان کا انفلوئنس ان نیوز پیپر کا بڑا کم تھا، تو یہ اپنی کبھی بھی ٹرو فیلنگس کبھی بھی ان دونوں ونگس میں پہنچا نہ سکے، اپنا آپ کو کمیونیکیٹ نہ کر سکے یہ لوگ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان میں. پھر جو ایئر لائن تھی وہ PIA تھی، جو ان دونوں کا گیپ کم کرتی تھی، لیکن جو اس کے بھی فیئر جو تھے آسمانوں کو پہنچے ہوئے تھے، تو کامن مین افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو پھر انٹریکشن جو تھا نا وہ بڑا کم ہوتا تھا، چند لوگ انٹریکٹ کرتے تھے یا تو پھر کوئی بھی نہیں. نیشنل آئیڈینٹی تھی اور آن کمیونیکیشن تھی، common literature, common culture, daily aspects of life, but these were the areas where East and Pakistan ہے. لیکن ان میں بھی جو تھی نا، ان میں بھی کوئی ان کی یونیفارمٹی نہیں تھی، دونوں پھر بھی ان میں بھی ڈفرینس تھا دونوں کا. بنگالیز کے اپنے کمپلین تھے رولرز کے لیے کہ رولرز جو ہے ہمیں نہیں پوچھتے، ساری جو ویلتھ ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں آتا. پھر کیا کہتے تھے جو، اور حالانکہ جو ایسٹ پاکستان تھا ان کی جو واز دا بگیسٹ پروونس، زیادہ سب سے بڑا پروونس تھا، اور اس کے پاس 56% پاپولیشن تھی پوری ملک کو ملا کے، اس کے پاس زیادہ پاپولیشن تھی. اردو کو پھر انہوں نے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا پھر بھی، لیکن پھر جو تھی بنگالیوں کو بہت غصہ آیا. پھر ان کے 7 سالوں کے مشقت کے بعد پھر بنگالی کو انہوں نے سیکنڈ لینگویج جو تھی نا آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا. پاکستانی نیوز پیپر نے کبھی بھی جو ہے نا ایسٹرن پاکستان کی ڈیمانڈ کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کی. اور ویسٹ پاکستان یہ کہتا تھا کہ جو بھی لوگ جو ہے نا اردو کے خلاف ہیں آر ڈس لوئل، وہ ڈس لوئل ہیں. پھر کانسٹیٹیوشنل پرابلم آنے لگ گئی، وہ بھی بہت بڑی پرابلم تھی بیکاز آف ڈیلے. 1956 میں کیا تھا، نیو کانسٹیٹیوشن آیا تھا، مطلب کہ نیو لا آیا تھا، جس نے کہا کہ جو کہ جو کہ صرف 2 سالوں کے لیے ہی کام کیا اس کانسٹیٹیوشن نے، زیادہ دیر سے کام نہیں کیا. اور پھر 1962 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن آیا اور اس میں کہا گیا کہ ویسٹ پاکستان واز کمبائنڈ ٹو ون یونٹ، بوتھ ونگز ور گیون، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ویسٹ پاکستان جو ہے وہ اور وہ ایک یونٹ کے ساتھ کمبائن ہے، اور ان دونوں کو ایکول ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے، ایکول سب کچھ ملنا چاہیے. اور ایسٹ پاکستان کی ایکسپلوٹیشن ہونے لگ گئی. اور یہ جو لا آیا تھا انہوں نے اور زیادہ اس کو انوائے کر دیا ان لوگوں کو، بنگالیوں کو. In a federation, it is never possible that all the federating units have the uniform population. اور انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کی جو ہے نا فیڈریشن میں کہ جو نا سب کی پاپولیشن سیم ہو. اور یہ بائی کیمرل سسٹم آیا، ون پلیٹ فارم آف جس پہ پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن اور
کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اندر فار ایکول ریپرزنٹیشن. ظاہری بات ہے پاپولیشن کا مسئلہ اس لیے وہ لوگ تھا کیونکہ زیادہ پاپولیشن ہوگی تو زیادہ کھانے کی چیزیں آئیں گی ان کے پاس, اور ان کے پاس جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن آف فوڈ جو ہے نا وہ صحیح نہیں جا رہا تھا, ان کے پاس گندم نہیں جاتی تھی, یہ چیزیں کم جانے لگ گئی تھی. پاپولیشن کا مسئلہ اس لیے وہ ریز کرتے. اور وہ کہتے تھے کہ جو ساری ویلتھ ہے ویسٹ پاکستان میں ہی ویسٹ پاکستان میں ہی خرچ ہو رہی ہے. عوامی لیگ کو بھی انہوں نے پھر بین کر دیا جو کہ بنگالیوں کی لیگ تھی, مطلب 1970 میں اس کو بھی بین کر دیا. اور اس سے انہوں نے ایسٹ پاکستان میں اور زیادہ غصہ پیدا ہونے لگ گیا. ملٹری آپریشن جو کہ 1000 مائلز دور تھا, دا ڈیسیجن آف ملٹری آپریشن 1000 miles away without any land contact was also not, جو کہ ملٹری آپریشن تھا وہ بھی اتنا فیزیبل نہیں تھا ان کے لیے. بنگالیز جو ہے نا انہوں نے مکتی باہنی کے لبریشن فرنٹ تھی وہ انہوں نے شروع کر دی موومنٹ, اور وہ جو ہے اس کو سپورٹ کس نے کیا تھا, انڈیا نے, جو کہ بیچ میں کباب میں ہڈی تھا جو کہ تنگ کرتا رہتا تھا اور زیادہ آگ بھڑکاتا تھا اور زیادہ وچ میڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار این. پھر جو ہے نا ایک آرمی کو جو کہ اکیلی تنہا آرمی تھی اس کو جیتنے کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی 1971 کی بار. ایک تو وہ آرمی جو ہے اندر بھی اس کے مسئلہ چل رہے تھے یہی بنگالیوں کے ساتھ, اور پھر آؤٹ سائڈ پہ جو ہے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی. تو انڈیا نے جو ہے اس طرح جنگ بھی جیت گئے وہ لوگ, اور ہم لوگوں نے اپنا ایک حصہ بھی گوا بیٹھے. اس طرح کے جو سرکمسٹانسز تھے, حالات تھے, جو کہ نیوز پیپر نیور گیو اے ٹرو پکچر. نیوز پیپر نے بڑا غلط کردار ادا کیا, انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا ٹرو پکچر بتائی نہیں پاکستانیوں کو جو ہے نا ان کے اپنے رائٹ ٹو نو کے جو ہے نا, مطلب ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں صحیح بتاتے تھے, سب کچھ اپنی طرف سے بتاتے رہتے تھے کہ ہاں بھائی آل از ویل آل از ویل آل از ویل آل از ویل کرتے رہتے تھے وہ لوگ, اور آل از ویل کرتے کرتے جی انہوں نے اپنے ملک آدھا ملک ہم لوگوں نے گوا بیٹھے. نیوز پیپر نے بتایا ہی نہیں, ہمیں انفارم ہی نہیں کیا. کامن مین جو تھا انویئر رہا لاسٹ مومنٹ تک, انویئر رہا کہ کیا ٹریجڈی چل رہی ہے ہمارے پاس, کہ وہ بنگالی بیچارے وہ کچھ جو پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے پاکستان کے خاطر, جب وہ ادھر آئے سب کانٹیننٹ سے پاکستان میں آئے تب بھی ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے ہم تو پاکستان میں آئے تھے اور اب پاکستان بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, انہوں نے ان تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا تھا. اور یہ ساری جو گیم تھی پولیٹیکل گیم تھی, پولیٹیشینز نے جو ہے نا سارا اپنا رونا ڈالا, روندی ڈالی. ایک ملک ایک سائڈ کو فیور دیتے تھے, دوسرے سائڈ کو فیور ہی نہیں دیتے تھے. تو بس یہ تھا آج کا لیکچر, ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ.